آج کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ کیا ہم نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہمارے چاروں طرف ایک بالکل اندیکھی دنیا بستی ہے؟ جی ہاں، ہمارے ہی بنائے ہوئے ان کانکریٹ کے شہروں میں جانور اور پرندے ہر روز بقا کی ایک خاموش جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی واقعے پر بات کرنے والے ہیں جو بے وقت حیرت انگیز بھی ہے اور سچ کہوں تو تھوڑا دل دہلا دینے والا بھی۔ یہ کہانی ایک معصوم کبوتر اور انسان کی بنائی ہوئی بھاری مشینری کے ٹکراؤ کی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے یہ پرندے ہماری بنائی ہوئی ان بے جان چیزوں کے بیچ زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقین مانیں، یہ صرف ایک پرندے کی کہانی نہیں بلکہ ہماری شہری زندگی کی وہ حقیقت ہے جسے اکثر بس نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ذرا اس بات پر غور کریں، فطرت مسلسل خود کو ڈھالتی ہے لیکن انسانی مشینری کسی کا انتظار نہیں کرتی۔ کتنا سچ ہے نا یہ؟ شہری جنگلی حیات روزانہ ان خطرناک، بے حس اور غیر متوقع انسانی ڈھانچوں کے ساتھ رشتے جوڑتی ہے۔ یہ بیچارے پرندے اور جانور ہمارے بنائے ہوئے ماحول پر اندھا بھروسہ کر لیتے ہیں جو اصل میں ان کے لیے کبھی بنا ہی نہیں تھا۔ فطرت تو ہر روز ان مشینوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن انسانی مشینری اسے کسی جاندار کے جذبات یا اس کے چھوٹے سے گھر کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو چلیے بڑھتے ہیں حصہ 1 کی طرف، ایک غیر متوقع گھر۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں۔ پہلے دن کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹرین ریلوے اسٹیشن پر آ کر کھڑی ہوتی ہے اور پھر کئی دنوں تک وہیں ساکت رہتی ہے۔ اس طویل خاموشی نے کبوتر کو تحفظ کا ایک بالکل جھوٹا احساس دے دیا۔ ذرا سوچیں، 5ویں دن تک اس پرندے کو یقین ہو گیا کہ یہ لوہے کا دیو ہیکل ڈھانچہ ایک محفوظ جگہ ہے اور اس نے وہاں اپنا گھونسلہ بنا ڈالا۔ 10ویں دن وہاں انڈے دیے گئے اور 25ویں دن تک تو ان میں سے ننھے چوزے بھی نکل آئے۔ مطلب کبوتر کے لیے وہ رکی ہوئی ٹرین ایک بہترین خوشگوار گھر بن چکی تھی۔ وہ اپنے اس نئے گھر میں بالکل مطمئن تھا۔ لیکن پھر آتا ہے حصہ 2، اچانک جدائی۔ ایک دن وہ کبوتر اپنے چوزوں کے لیے دانہ چگنے، خوراک کی تلاش میں اپنے اس دھاتی گھونسلے سے باہر اڑا، اور پھر بالکل اسی وقت وہ سانحہ ہوا جس کا ہمیشہ ڈر رہتا ہے۔ اچانک بغیر کسی وارننگ یا سائرن کے وہ بھاری بھرکم ٹرین اسٹیشن سے چل پڑی۔ اس بے جان مشین کو اس بات کا بالکل کوئی احساس نہیں تھا کہ اس کے کسی خفیہ حصے میں ایک پورا خاندان آباد ہے، اور وہ ٹرین ان ننھے بے بس چوزوں کو اپنے ساتھ نہ جانے کس نامعلوم منزل کی طرف لے کر نکل گئی۔ اب ہم پہنچتے ہیں حصہ 3 پر، تلاش اور مایوسی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس منظر کا تصور کریں۔ وہ کبوتر خوراک لے کر واپس اپنی جگہ پر آتا ہے اور کیا دیکھتا ہے؟ نہ صرف اس کے بچے غائب ہیں بلکہ وہ پوری کی پوری دیو ہیکل دھاتی ساخت ہی غائب ہے جسے اس نے اپنا گھر سمجھا تھا۔ وہ ان خالی سنسان پٹریوں کو دیکھ کر شدید پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یقیناً یہی سوال گونج رہا ہوگا کہ میرے بچے، میرا وہ لوہے کا گھر اچانک کہاں غائب ہو گیا؟ ٹرین تو وہاں سے مکمل طور پر جا چکی تھی، لیکن کبوتر ہار نہیں مانتا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسٹیشن کے ہر کونے میں دائیں بائیں اوپر نیچے اڑ کر اپنے بچوں کو تلاش کرتا ہے۔ لیکن جب تمام کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں اور ہر امید دم توڑنے لگتی ہے تو وہ پرندہ شدید اداسی اور مایوسی کے عالم میں پاس ہی موجود ایک درخت کی شاخ پر جا بیٹھتا ہے۔ وہ بس خاموشی سے انتظار کرتا ہے، اپنے اجڑے ہوئے گھر کا ماتم کرتا ہے۔ اور پھر آتا ہے حصہ 4، ٹرین کی واپسی۔ ایک ایسا موڑ جس کی شاید کسی کو امید نہیں تھی۔ بالکل غیر متوقع طور پر، کسی کرشمے کی طرح، وہی ٹرین جس میں وہ گھونسلہ موجود تھا اپنا سفر طے کرنے کے بعد واپس پلیٹ فارم پر آ کھڑی ہوتی ہے۔ کیا اس خوشی اور حیرانی کی کوئی انتہا سوچی جا سکتی ہے؟ کبوتر فوراً اس ٹرین کو پہچانتا ہے اور اپنے بچوں کو اس کے اندر دوبارہ بالکل صحیح سلامت پاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جذباتی لمحہ ہے جو اس کے گہرے دکھ کو ایک ہی پل میں بے پناہ راحت میں بدل دیتا ہے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے حصہ 5، ایک محفوظ پناہ گاہ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس صورتحال کے بعد کبوتر نے کیا کیا۔ ظاہر ہے اس نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا۔ پہلا قدم، کبوتر نے فوراً ٹرین میں اپنے چوزوں کے پاس جا کر ان سے ملاقات کی، انہیں تسلی دی۔ اور پھر دوسرا قدم، بغیر ایک بھی لمحہ ضائع کیے اس نے ایک انتہائی مشکل لیکن بہت ضروری فیصلہ کیا۔ اس نے اپنے پورے گھونسلے اور چوزوں کو اس غیر متوقع ٹرین سے نکالا اور سیدھا اسی قریبی درخت پر منتقل کر دیا جہاں وہ کچھ دیر پہلے مایوسی سے بیٹھا تھا۔ اس نے خطروں کو بھانپ لیا تھا اور فوراً اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ یہاں ذرا ان دونوں کا موازنہ دیکھیں۔ ایک طرف ہے وہ ٹرین، غیر متوقع حرکت کرنے والی انسان کی بنائی ہوئی سرد اور بے جان مشین جس کا کوئی اعتبار نہیں، اور دوسری طرف ہے درخت، مستحکم، زمین میں گہری جڑوں والا ایک محفوظ اور قدرتی ماحول
کبوتر کا یہ فیصلہ ہمیں بالکل واضح طور پر بتاتا ہے کہ ان عارضی اور مصنوعی سہاروں کے مقابلے میں فطری استحکام اور قدرتی تحفظ بقا کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے۔ یہی چیز ہمیں لاتی ہے حصہ 6 پر، شہری جنگلی حیات اور ہم۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا، انسانی مشینری کا یہ غیر متوقع پن شہری جنگلی حیات کی زندگیوں کو گہرائی سے متاثر کرتا ہے۔ ہمارے شہروں میں موجود بے شمار جانور اور پرندے روزانہ اسی طرح کے دھوکے، خطرات اور افراتفری کا سامنا کرتے ہیں۔ وہ ہماری چھوڑی ہوئی یا روکی ہوئی چیزوں کو اپنا گھر سمجھ لیتے ہیں، اور پھر اچانک ایک ہی جھٹکے میں ان کی پوری دنیا الٹ پلٹ ہو جاتی ہے۔ اس پورے واقعے سے ہم چند اہم اسباق لے سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ ہمارا بنایا ہوا یہ بنیادی ڈھانچہ جنگلی حیات کو ایک دھوکہ دینے والی اور عارضی پناہ گاہ فراہم کرتا ہے، جو بس بظاہر محفوظ لگتی ہے۔ دوسرا، یہ انسانی مشینری ان کی زندگیوں میں اچانک اور جان لیوا غیر یقینی صورتحال لے آتی ہے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم، فطرت بلا آخر مستقل استحکام ہی تلاش کرتی ہے، بالکل اس کبوتر کی طرح جو آخرکار اپنے اصل محفوظ اور مستحکم گھر یعنی درخت کی طرف لوٹ گیا۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر آئیے ایک سوال پر غور کرتے ہیں۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں۔ مقامی محلوں کی اس خاموش کھڑی مشینری، پارک کی گئی گاڑیوں یا پرانی عمارتوں کے ڈھانچوں میں اس وقت کون سی اندیکھی جنگلی حیات اپنا گھر بنا رہی ہوگی؟ کیا وہ معصوم جانور بھی کل کسی ایسے ہی خوفناک اور غیر متوقع سفر کا حصہ بننے والے ہیں جس کا انہیں اندازہ تک نہیں؟ ان کے لیے تو یہ مشینری ان کا گھر ہے نا، لیکن ہمارے لیے محض ایک بے جان چیز۔ یہ واقعی ایک ایسا تضاد ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔